اور وہ جب امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے کا پانی منہ میں لے کر بھی نہیں پیتا۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، اور ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ساری دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں، سارے سمندروں کی سیاہی، تب بھی انسان اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم انسان۔ ان تینوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے، مگر دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر پڑتی ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہ رحیم و کریم ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، وہ بادشاہی کیوں نہ بن جائے، اور اللہ کو راضی کرنے سے انسان ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ بن جائے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ نصیب جیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، یہ اس کی نشانی ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے۔